اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور زمانے کی قسم، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ پچھلے اتوار سے سورہ عصر پر بات چل رہی ہے۔ چھوٹی سی سورت ہے لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی تمام باتیں اس چھوٹی سی سورت میں موجود ہے۔ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہمارے سامنے آئی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اللہ تبارک و تعالی پورا قرآن مجید نازل نہ کرتے، صرف یہ چھوٹی سی صورت نازل کرتے اور اس میں انسان غور کر لیتا تو بھی اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کو مل جاتی۔ یہ صورت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے۔ اس کا شان نزول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں ان کا ایک دوست تھا کلب بن اسید، اس کی کنیت ابو الاسدین تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے آئے تو یہ ایک دن حضرت ابو بکر سے ملا اور کہنے لگا تم تو بڑے عقل مند ہو، بڑی عقل مندی سے تجارت کے ذریعے کتنا مال سمیٹ لیتے ہو، کتنا مال کما لیتے ہو، بہت اچھے تاجر ہو اور اپنی عقل کے بلبوتے پر تجارت میں بہت نفع کماتے ہو۔ آج تم نے کیسے گھٹیا سودا کر لیا، کتنے نقصان میں اتر گئے، کتنے خسارے میں اتر گئے کہ بلا سوچے سمجھے، بلا عقل لگائے ایک رسول پر ایمان لے آئے، بتوں کو چھوڑ دیا، لات کو چھوڑ دیا، عزا کو چھوڑ دیا، مکہ والوں کی دشمنی مول لی، تو آج تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ تم تو بڑے عقل مند ہو، اسی وجہ سے مکہ کے مالداروں میں تمہارا شمار ہوتا ہے، اور آج تم رسول پر ایمان لا کے، قرآن پر ایمان لا کے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر خسارے میں پڑ گئے، گھاٹے میں پڑ گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک جملہ کہا تھا، ارے جو آدمی حق کو اپنائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنائے، کیا وہ خسارے میں پڑ سکتا ہے؟ کیا وہ گھاٹے میں پڑ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی اسی بات کی تصدیق کے لیے اور اسی بات کے حسن اور خوبی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور قسم کھا کے کہا، قسم زمانے کی، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی فہمائش کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر اس صورت کو شروع کیا ہے۔ پچھلے ہفتے بھی گزرا کہ آئندہ جو بات کہی جا رہی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ اس کے لیے بطور دلیل کے ہوتا ہے، بطور ثبوت کے ہوتا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی بات بتلاتے رہے اور صبر کے ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، یہ ناکام نہیں ہے، یہ نامراد نہیں ہے۔ اس پر دلیل چاہیے تو دلیل زمانہ ہے، اس پر دلیل چاہیے تو تاریخ ہے،
تاریخ اٹھا کر دیکھ لے آدمی، زمانے کے احوال کو پڑھ لے کہ زمانے میں کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ رسول جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی بات بتلاتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ اور جنہوں نے اس کے خلاف کیا، یعنی ایمان نہ لائے، کفر پر جمے رہے، نیک اعمال نہ کیے اور صرف اپنی فکر میں رہے، دوسروں کی فکر نہ کی، تو دنیا میں وہ ناکام ہوئے۔ قرآن مجید نے انبیاء کے پورے واقعات کامیابی کے، اور قارون، حامان، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں، جنہوں نے زمانے کی قدر نہ کی، اس قیمتی سرمایہ کی 50 یا 60 سال کی زندگی کی قدر نہ کی اور ایمان نہ لائے، وہ ناکامی میں ہے، وہ خسران میں مبتلا ہے اور وہ نامراد ہوئی۔ تو یہ دلیل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیت کریمہ سے، روایت سے پتہ چلتا ہے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے اور جو اعمال عطا کیے ہیں، یہ حقیقت میں تجارت پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تم کو ایک تجارت نہ بتلاؤں وہی جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے؟ وہ یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، یعنی اعمال کا تذکرہ کیا، رسول کو مان لو، اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ذریعے جہاد کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان جب صبح کرتا ہے، صبح کر کے جب وہ بازار جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے، اپنی بے لگاتا ہے، اپنی خریداری کرتا ہے، یا تو وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے یا وہ اپنی جان کو بچا لیتا ہے۔ جس نے صبح سے شام تک اپنے آپ کو نیک اعمال میں لگایا، سمجھو اس نے اپنی جان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا، اللہ کے غضب سے بچا لیا۔ اور جس نے صبح کرتے ہی شام تک اپنے آپ کو برائی میں لگایا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگایا، فَمُوبِقُهَا، گویا وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ تو ہر انسان کا پورا جسم اور اس کی ذات صبح سے لے کر شام تک تجارت پہ لگتی ہے۔ اب ہر انسان جب تجارت پہ کوئی تجارت کرتا ہے تو تجارت کا ایک سرمایہ ہوتا ہے، ایک پونجی ہوتی ہے، اس پونجی کے بلبوتے پر آدمی اپنی کمائی کو اور اپنی تجارت کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہ انسان کی جان، انسان کی زندگی جہنم سے بچ رہی ہے یا جہنم کے قریب جا رہی ہے، جنت میں داخل ہونے والا انسان بن رہا ہے یا جنت سے دور انسان بن رہا ہے، اس کے لیے سرمایہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو چیز عطا کی ہے، سرمایہ، وہ یہ زندگی ہے۔ اسی زندگی کے نتیجے میں، اسی وقت کے نتیجے میں، اسی زمانے کو حاصل کر کے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں جہنم سے، اور اسی زمانے کی قدر نہ کرنے کے نتیجے میں، اسی زمانے کو ضائع کر دینے کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں۔ اب مفسرین فرماتے ہیں، اکابرین کا واقعہ لکھا ہے کہ ہمیں اس صورت کی تفسیر اس طور پر پتہ چلی کہ ایک بزرگ بازار سے گزر رہے تھے تو ایک برف والے کی دکان سے ان کا گزر ہوا۔ وہ برف والا چلا رہا ہے کہ میرا برف خرید لو، میری پونجی ختم ہو جائے گی، میرا برف خرید لو ورنہ میری پونجی ختم ہو جائے گی۔ اگر جلدی سے وہ اپنے برف کو بیچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سمجھو کہ اس کی جو پونجی تھی وہ پونجی اسے حاصل ہو گئی اور اس پر اس نے نفع کما لیا۔ اور اگر برف دکان میں پگھل گیا، کوئی اس کا خریدنے والا نہیں تھا، کسی نے اس کو خریدا نہیں، تو جو پونجی کی شکل میں اس کے پاس برف موجود تھا وہ ضائع ہو گیا، نہ اس سے نفع کما سکا اور نہ اس کی پونجی باقی رہی۔ مولانا مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں، بس اسی طریقے سے سمجھو کہ سرمایہ دو طریقے سے، ایک سرمایہ تو وہ ہوتا ہے جو منجمد ہے، یعنی باقی رہنے والا ہے، جو بہنے والا نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس 1000 روپے کی نوٹ ہے، یہ منجمد سرمایہ ہے، جمع ہوا سرمایہ ہے۔ اگر وہ اس کو آج استعمال نہیں کرتا اور یہ سوچتا ہے کہ میں 1 سال بعد استعمال کروں گا اور اس کو تجوری میں رکھ لیا تو تجوری میں وہ محفوظ رہے گا، 1 سال کے بعد وہ اس کو تجارت پر لگائے اور اس سے کمائی حاصل کرے تو وہ کمائی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ایک سرمایہ وہ ہے جو باقی رہنے والا نہیں ہے،
ایسا نہیں کہ اس کو اگر کسی جگہ رکھ دیا تو آدمی یہ سوچے کہ آئندہ میں اس کو بچا لوں گا، آئندہ اس سے نفع کما لوں گا۔ جیسا کہ برف کی مثال گزری، برف والا یہ سوچے کہ ٹھیک ہے اس سے کل نفع کما لوں گا اور ابھی دکان بند کر دیتا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ کل نفع کما لے۔ نفع تو جائے گا ہی جائے گا، ساتھ میں اس کی جو برف کے پیچھے پونجی لگی ہوئی ہے، اس کا سرمایہ لگا ہوا ہے، وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ ایک منٹ وہ اس کے پیچھے وقفہ نہیں کر سکتا، ایک منٹ سوچ نہیں سکتا۔ بس اسی طریقے سے میری اور آپ کی زندگی، یہ وقت، یہ دولت، یہ وقت کی شکل میں جو سرمایہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، یہ سیال سرمایہ ہے، یہ بہنے والا سرمایہ ہے۔ کوئی انسان یہ سوچے کہ ٹھیک ہے آج میرے پاس 24 گھنٹے کوئی کام نہیں ہے، میں اس کو فریزڈ کر دیتا ہوں، یعنی فریز میں رکھ دیتا ہوں اور کل اس کو کام میں لا لوں گا۔ ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے آدمی یہ سوچے کہ میں آج کا 24 گھنٹہ وہ نکال کے آج کچھ کام نہیں ہے تو کل کے لیے بچا لیتا ہوں، کبھی آدمی اس 24 گھنٹے کو بچا نہیں سکتا ہے۔ وہ 24 گھنٹہ گزر گیا۔ اسی وقت کی اہمیت ہی کے نتیجے میں یہ بہت سارے لوگوں نے نہ جانے انگریزوں نے کیا کیا جملے کہے کہ کوئی کہتا ہے ٹائم از منی، ارے ٹائم یہ گویا روپیہ ہی ہے، کوئی اس کو روپیے سے تشبیہ دے رہا ہے، اور کوئی یعنی عربی کی کہاوت ہے الوقت اثمن من الذهب، ارے وقت یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ دولت میں آدمی سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی دولت سونے اور چاندی کو سمجھتا ہے، اس سے بڑھ کر دولت وہ سرمایہ یہ زندگی کا ہے۔ یہ زندگی جس نے ضائع کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے کوسوں دور رہ کر یا ایمان نہ لا کر، تو سمجھو کہ دنیا اور آخرت کے خسارے میں وہ پڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ہمارے بزرگان دین نے، علماء کرام نے وقت کو یوں کہا، ارے وقت سونے سے بڑھ کر نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھو وقت وہ تمہاری زندگی ہے۔ الوقت هو الحیاء، یہی وقت آدمی کی زندگی ہے۔ یہ وقت چلا گیا تو سمجھو زندگی چلی گئی۔ اسی لیے آدمی آج غیروں کو دیکھ کر مسلمان بھی یہ کرنے لگ گیا کہ جب 1 سال پورا ہوتا ہے تو مسلمان غیر کی طرح سالگرہ مناتا ہے اور اس پر دعوتیں کرتا ہے کہ اچھا ہم 23 سال کے تھے 24 سال کے ہو گئے، ہم 24 سال کے تھے 25 سال کے ہو گئے۔ اکبر الہ آبادی کبھی بہت پتے کی باتیں بتلاتے تھے، وہ یوں سوچتا ہے کہ میری عمر کا ایک حصہ بڑھا، ارے بڑھا کہاں ہے، گھٹا۔ عمر کا ایک حصہ گڑ گیا، عمر کا 1 سال گٹ گیا۔ آدمی 1 سال قبر سے زیادہ قریب ہو گیا، 1 سال اپنی موت سے زیادہ قریب ہو گیا، 1 سال قیامت سے زیادہ قریب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمانے کو سامنے رکھ کر یہ کہا کہ انسان خسارے میں ہے جس نے اس زمانے کی حفاظت نہ کی، اس وقت کی حفاظت نہ کی، ایمان نہ لایا، یا ایمان تو لے آیا لیکن اعمال صالحہ میں اپنا وقت صرف نہ کیا، تو دنیا میں بھی گھاٹے میں ہے اور آخرت میں بھی گھاٹے میں ہے۔ اور اگر یہ تو اعمال چھوڑنے پر، لیکن اگر برے اعمال کیے تو آدمی اور زیادہ دنیا اور آخرت میں خسارے میں رہ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ زمانہ ہی سب کچھ ہے۔ اسی زمانے کی حفاظت کے نتیجے میں آدمی اپنی زندگی کو اور سرمایہ کو صحیح لگا سکتا ہے، اپنی جان کو بچا سکتا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے۔ اور بعض حضرات نے، بعض مفسرین نے عصر کا جو وقت ہے، یعنی عصر کی نماز کا جو وقت ہے وہ مراد لیا ہے، اس لیے کہ عصر کی نماز کا جو وقت ہے یا عصر کی جو نماز ہے وہ بھی ایک اہمیت رکھتی ہے۔ دنیاوی مشاغل کے اعتبار سے آدمی یہ وہ وقت ہے جس میں بازار میں پھنسا رہتا ہے، اب دکان بند کرنے کا ٹائم ہے، گاہک زیادہ اس کی دکان پر ہے، ایسے موقع پر بہت سارے لوگ عصر کی نماز سے غفلت برت لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کی نماز کے وقت کی قسم کھائی کہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کا سب کچھ لوٹ لیا گیا، یعنی اس کو عصر کی نماز چھوٹنے پر اتنا افسوس کرنا چاہیے جیسا کہ اس کے بیوی بچے اور اس کا پورا گھر بار لوٹ لیا گیا ہو۔ تو گھر بار لوٹ لیے جانے پر، اس کے پورے اہل و عیال لوٹ لیے جانے پر آدمی کو کتنا افسوس ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ افسوس آدمی کی عصر کی نماز کے چھوٹنے پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں عصر سے مراد اللہ تبارک و تعالی عصر کی نماز کی یا عصر کے وقت کی قسم کھا کر
یہ اہمیت بتلا رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، مگر چار کام کرنے والے وہ ہیں جو گھاٹے سے، خسارے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ نمبر 1، جو ایمان لے آئے۔ اسی لیے یعنی یہ وقت ہی سب کچھ ہے۔ اکابرین کے بہت سارے واقعات ہیں کہ وہ وقت کی کیسی حفاظت کرنے والے تھے۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، شیخ علی جرجانی۔ انہوں نے کچھ مدت تک روٹی کھاتے رہے، پھر روٹی کھانے کے بعد روٹی کھانے کو چھوڑ دیا اور ستو پھاک لیا کرتے تھے اور پانی پی لیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں روٹی نہیں کھاتے، ستو پھاکنے پر کیوں اکتفا کر لیتے ہو؟ تو کہا میں نے اندازہ لگایا روٹی کو چبانا پڑتی ہے، اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، تو میں نے روٹی کھا کے دیکھا اور ستو پھاک کے دیکھا تو اتنا وقت بچ جاتا ہے جس میں 70 مرتبہ یعنی 70 مرتبہ میں سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں۔ اس لیے اس سبحان اللہ کی حفاظت میں میرا 40 سال سے معمول ہے کہ میں نے روٹی کھانا چھوڑ دی ہے اور ستو کھانے پر اکتفا کر لیتا ہوں، اور جو وقت بچتا ہے اس وقت میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا ذکر کر لیتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بزرگان دین علماء کرام وقت کی کیسی حفاظت کرنے والے تھے۔ اسی طریقے سے داؤد طائی نامی ایک شخص گزرے ہیں، ایک اللہ والے گزرے ہیں۔ انہوں نے یعنی پہلے روٹی کو چبا کر کھاتے تھے تو چبانے میں ٹائم جاتا تھا، تو انہوں نے روٹی کو پہلے پانی میں بھگو دینا شروع کر دیا، پانی میں ڈال دیتے تھے، پھر پانی میں جب بھگ جاتی تھی تو روٹی کو گلے میں منہ میں ڈال کے فوراً حلق سے اتار دیتے تھے، چبانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ تو وہ اس طریقے سے پانی میں بھگو کی روٹی کھا لیتے تھے۔ آج ہماری عادت یہ ہے کہ اگر فوری طور پر کوئی پلیٹ رکھی گئی اور اس میں تھوڑا سا پانی تھا اور اس پانی کے اوپر اگر کوئی روٹی گر گئی اور وہ روٹی بھگ جاتی ہے تو ہم سے روٹی وہ کھائی نہیں جاتی، لیکن یہ عالم اور یہ بزرگان دین یہ داؤد طائی کیا کر رہے ہیں؟ بھگو کر روٹی کھا رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا چباتے کیوں نہیں ہو؟ چبا کے کھائیے تاکہ غذائیت بنے، کچھ بدن کو قوت ملے۔ کہا میں نے چبا کر کھانے میں اور بھگو کر کھانے میں اندازہ لگایا تو اتنا وقت بچ جاتا ہے جس میں 50 آیت قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہوں، تو 50 آیت قرآن مجید کو میں دے سکوں اتنا وقت، اس وقت کی حفاظت کے لیے میں نے کئی سالوں سے روٹی چبانا چھوڑ دیا ہے اور اس کو پہلے پانی میں بھگو لیتا ہوں، فوراً اس کو حلق سے نیچے اتار دیتا ہوں اور وہ پیٹ میں چلی جاتی ہے، مجھے غذائیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے یہ لوگ یا اکابرین اپنے وقت کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اس وقت کی حفاظت ہی کے نتیجے میں اسی زمانے کی جس نے قدر کی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور اسی زمانے کی جس نے قدر نہ کی، اسی زمانے کو برباد کر دیا تو 1 منٹ بھی کھسک جانے کے بعد دوبارہ آدمی چاہے کہ آ جاوے وہ آ نہیں سکتی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، مگر 4 آدمی، نمبر 1 جو ایمان لے آئے، نمبر 2 نیک اعمال کیے، اور نمبر 3 ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرتے رہے، اور نمبر 4 ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ان 4 کاموں سے کیا مراد ہے اس پر موٹی گفتگو انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہو جائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما کر وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔